اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی 17 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم نے ایمان سے متعلق چند سوال جواب پیش کیے، اور آج اس نشست میں بھی ہم اسی کا تسلسل قائم رکھیں گے۔ تو آج کی نشست کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 85۔ اگر کسی شخص کو زندگی بچانے کے لیے کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا جائے تو کیا اس کا ایمان زائل ہو جائے گا؟ جواب: جی نہیں۔ اگر کسی شخص کو زندگی بچانے کے لیے کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا جائے تو اس کا ایمان زائل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے مجبوراً اظہار کفر کرے اور دل میں اپنے ایمان پر قائم رہے۔ قرآن حکیم میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 106 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا، مگر اس کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہے، لیکن ہاں وہ شخص جس نے دوبارہ شرع صدر کے ساتھ کفر اختیار کیا، سو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ سوال نمبر 86، منافق کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو شخص ظاہراً زبان سے تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کا اظہار کرتا ہے، مگر دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتا، ایسا شخص منافق ہے۔ سوال نمبر 87، منافقت کی علامات کیا ہیں؟ جواب: منافقت ایسے طرز عمل کو کہتے ہیں جو قول و فعل کے تضاد سے عبارت ہو، جس میں انسان کا ظاہر باطن سے مختلف بلکہ برعکس ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 20 میں مسلسل منافقین کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ یہ علامات منافقین پر قرآن حکیم کا واضح چارٹر ہے، جو اس لیے دیا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے احوال اور معاملات کا جائزہ لے سکے اور ان کی روشنی میں اپنی اصلاح کی کوشش کر سکے۔ منافقت کی علامات یہ ہیں: نمبر 1، دعوی ایمان صرف زبانی حد تک کرنا اور باطن کا اس کی تصدیق سے خالی ہونا۔ نمبر 2، محض توحید و آخرت پر ایمان کو کافی سمجھنا اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو اس قدر ضروری نہ سمجھنا۔ نمبر 3، دھوکہ دہی اور مکر و فریب کی نفسیات کا پایا جانا۔ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت نفاق سے بے خبر ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہم اپنی مکاریوں اور ہیلہ سازیوں اور چالاکیوں سے دوسروں کو فریب دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ قلب و باطن کا بیمار ہونا، جھوٹ بولنا، نام نہاد اصلاح کے پردے میں مفسدانہ طرز عمل اپنانے کے باوجود خود کو صالح سمجھنا، دوسروں کو بیوقوف اور صرف خود کو اہل عقل و دانش سمجھنا، امت مسلمہ کی اکثریت کو گمراہ تصور کرنا، اجماع امت یا سعاد اعظم کی پیروی نہ کرنا، کردار میں دوغلاپن اور ظاہر و باطن کا تضاد ہونا، اہل حق کے خلاف خفیہ سازشیں اور تخریبی منصوبے تیار کرنا، مسلمانوں پر طنزیہ طعنہ زنی اور حقیر سمجھتے ہوئے ان کا مذاق اڑانا، باطل کو حق پر ترجیح دینا، سچائی کی روشن دلیل دیکھتے ہوئے بھی اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا، تنگ نظری اور دشمنی میں اس حد تک چلے جانا کہ کان حق بات نہ سن سکیں، زبان حق بات نہ کہہ سکے اور آنکھیں حق نہ دیکھ سکیں۔ اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات سے گھبرانا اور ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا، اہل حق کی کامیابیوں پر حیران رہ جانا اور ان پر حسد کرنا، اپنے مفادات کے حصول کے لیے اہل حق کا ساتھ دینا اور خطرات و مصائب میں قربانی سے گریز کرتے ہوئے ان سے علیحدہ ہو جانا، حق کے معاملے میں نیم دلی اور ہچکچاہٹ کی کیفیت میں مبتلا رہنا۔ سوال نمبر 88، مومن اور مسلم اور منافق میں کیا فرق ہے؟ جواب: مومن ہونے کی بنیاد زبان سے کلمہ حق کا اقرار اور دل سے اس کی تصدیق ہے۔ مسلم ہونے کا دار و مدار اعمال اور اطاعت فرما برداری پر ہے،
جبکہ منافق کا ظاہر باطن سے مختلف بلکہ بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اس سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جس کا ظاہر اللہ کے حضور جھک گیا مسلم ہو گیا، جس کا قلب و باطن اللہ کے حضور جھک گیا وہ مومن ہو گیا، اور جس نے محض زبان سے اقرار کیا اور دل سے اس کی تصدیق نہ کی وہ منافق ہو گیا۔ سوال نمبر 91، مرتد کسے کہتے ہیں؟ جواب، اسلام کا کلمہ پڑھ کر جو مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد کلمہ کفر کہے اور اس پر قائم رہے، ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 90، کافر کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ شخص جو دل سے ایمان کو تسلیم کرے اور نہ زبان سے اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، اسے کافر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 91، ایمان سے محروم لوگ اچھے کام کریں تو کیا ان کو دنیا و آخرت میں اجر ملے گا؟ جواب، اللہ رب العزت نے ایمان کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا۔ وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکیں گے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایمان سے محروم لوگوں کے اچھے اعمال کی مثال یہ بیان فرمائی کہ جیسے راکھ کا ڈھیر ہو اور تیز آندھی چلے اور اس کو اڑا کر لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے بغیر کیے گئے اچھے اعمال کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ سوال نمبر 92، وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ترین ایمان قرار دیا؟ جواب، وہ خوش نصیب جن کے مشاہدے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے حجاب صبح و شام آتا ہو اور آنکھیں ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ٹھنڈی ہوتی ہوں، تو یہ سب دیکھ لینے کے بعد اگر وہ ایسے رحیم و کریم اور مہربان و حسین آقا کی عظمت کے قائل ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں، اگرچہ ایک لحاظ سے یہ بڑی بات ہے کیونکہ بعض لوگ اتنے تنگ نظر، قدرت پسند اور حاسد ہوتے ہیں کہ سمندر کو بہتا اور سورج کو چمکتا دیکھ کر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن وہ غلام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر انہیں اپنا محبوب اور ملجا و ماوا مان لیں، ان کی منفرد شانوں پر ایمان لے آئیں اور ان کے ارشادات مبارکہ کو حرز جان بنا لیں تو یہ بڑی بات ہی نہیں بلکہ ایمان کی یہ حالت بڑی تعجب خیز اور قابل رشک ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں ایمان کی عجیب تر حالت کی عکاسی کی گئی ہے۔ ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایمان افروز سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر وحی اترتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے معصومیت بھرے انداز سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اب بھی ایمان نہ لاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے ہر وقت میرا سراپا رہتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے عجیب قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے۔ وہ صرف اوراق پر لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بن دیکھے ایمان لانے والے اور عشق کرنے والے ہر وقت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دھیان ہی میں نہیں بلکہ محبوب کی نگاہوں میں رہتے ہیں، اور اب نہیں بلکہ جب وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ میرے وہ امتی جو بعد میں آئیں گے ان کا ایمان قابل رشک حد تک عجیب تر ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔